ہو سکتی ہے اس پہ ہم ان کو چلیں آج کر لیں چلیں کل کر لیں، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر شخص کے لیے، جو مسلمان اس کو سن رہا ہے اس کے لیے بہت اہم ہے، اور ہمارے بچوں کی ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، بزرگوں کی ہدایت کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اتنا ہی اہم ہے۔ لیکن یہ تجویدی قاعدوں کی یہ جو شائع ہو رہے ہیں، ان کی اشاعت ہے، یہ مسلسل ان کے نمبرز میں کمی آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد۔ کوئی شک نہیں اس میں، سیاسی خبروں کو سائٹ پہ رکھتے ہیں، ہاں جی، باقی چیزوں کو سائٹ پہ رکھتے ہیں۔ میرا بچہ سکول جائے، آپ کا بچہ سکول جائے، تمام مسلمانوں کے بچے سکول جائیں، اگر وہ وہاں پر ایک انگلش کی کتاب پڑھتے ہیں، اگر وہ وہاں پر اردو کی کتاب پڑھتے ہیں، اور اگر وہاں پر وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اس ایک دینی تعلیم کو نہیں لیتے، تو باقی تمام کی تمام تعلیم بیکار ہے۔ دنیاوی تعلیم ہمارے دنیاوی سب کچھ بیکار ہے۔ اب آپ نے جو فیکٹ اینڈ فگر بتایا بالکل اسی طرح ہے۔ یہ باقاعدہ ایک شخص نہیں بلکہ ایک ممبر ہیں صاحب قرآن پنجاب قرآن بورڈ کے، جی، ان کا نام ہے محمد ناظم الدین صاحب، ہاں جی، انہوں نے باقاعدہ یہ فگر دی ہیں۔ جی، اب بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان قاعدوں کو کم کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں؟ اس کو کم کرنے والے کسی صورت میں اسلام سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اس کو کم کرنے والے کسی صورت میں بھی میں انہیں نہیں مانتا کہ ان کے دل میں وہ نور ہے۔ جو نور والے ہیں، جن کے دل میں نور ہے، جو ایک چشمہ ہدایت چاہتے ہیں، وہ تو چاہیں گے کہ قرآن مجید کی کلاسز ہوں، وہ تو چاہیں گے کہ کہہ رہا ہوں نرسری سے لے کر آخر تک، جب تک آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ہر ایک جگہ پہ قرآن مجید کی تعلیم دی جائے، وہاں پر اسلامیات کی بکس اپنی جگہ، لیکن ان قاعدوں کو بھی دیکھا جائے۔ اگر ہم تلاوت سے شروع کرتے ہیں سب کچھ، تو اس تلاوت کو ہم اپنے کورس میں کیوں نہیں شروع کرتے؟ اگر ہم قرآن پاک کی کہ ایک پارے کو، صرف ایک پارے کو اگر ہم لے کر شروع کر دیں کہ قاعدہ نمبر 1 میں یہ ہے، قاعدہ نمبر 2 میں یہ ہے، اور ترجمے کے ساتھ اسے شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے سے کتنی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے اور بچوں کو بچپن سے اس کی تربیت دی جائے گی، تو بعد میں جب ہم ران صاحب جب بڑے بڑے افسر بن جاتے ہیں نا، اور کرپشن کے اوپر خاص طور پہ جب سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں، تو قرآنی آیات ان کو سنائی جا رہی ہوتی ہیں، تو بچوں کو سنائیں۔ صرف ان کو نہیں سنائی جا رہی، پھر جب آپ CSS کا امتحان کو پاس کر کے جاتے ہیں، جب اس کے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، تو پیچھے آپ لکھی ہوئی آیت کو دیکھیں، قرآن پاک سے لیا جاتا ہے، ہر چیز کو قرآن پاک سے لیا جاتا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا ایک چیز بڑی کلیئر ہے، قرآن پاک کی تعلیم سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، یہی ایک تعلیم ہے۔ اب حاکم وقت کو، چاہے جس کی بھی حکومت ہو، میں سمجھتا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کو پنجاب میں، پیپلز پارٹی کو سندھ میں، KPK کو بلوچستان میں، KPK کو پنجاب میں، اور مفتی صاحب تو کو بلوچستان میں، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر یہ توجہ دی جائے، نہ کوئی دہشت گرد بنے گا، نہ کوئی چور بنے گا، نہ کوئی پاکستان کے اندر غلط کام کرے گا، ہر شخص کے اندر ایک ایسی محبت پیدا ہوگی دین کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، حالی قرآن مجید ہی نہیں، اس کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو بھی پڑھانا چاہیے۔ کتنے جگہ ہم کیا کرتے ہیں، بدقسمتی ہے ہماری بہت بڑی، ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے 30,000 25,000 کا ٹویٹر رکھ لیتے ہیں۔ قاری صاحب کو نہیں دے سکتے، قاری صاحب کو 2,000 سے زیادہ نہیں دیتے، نہیں دے سکتے، 3,000 سے زیادہ نہیں دیتے، بہت زیادہ دے دیں گے، 4 سے 5,000 روپیہ دے دیں گے۔ کیوں؟ ہمارے بچوں کو اگر وہ ان کتابوں کی ضرورت ہے، تو کیا دینی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے؟ اسی دینی تعلیم نے باپ کی اور ماں کی عزت اور احترام کا بتانا ہے، اسی دینی تعلیم نے بہن کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کا بتانا ہے، اسی دینی تعلیم نے بتانا ہے کہ تمہارا اصل مستقبل کیا ہے، اسی دینی تعلیم نے ماں باپ کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنانا ہے اگر وہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں۔ بالکل ایسی، بالکل ران صاحب، لیکن ایک کامنٹ آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ جب ہم کوئی پولیٹیکل
بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی سیاسی معاملے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، ایون جس وقت ہم یہ سیلاب کی بات کریں، ہم غربت کی بات کریں، بھوک کی بات کریں، تو ہم گورنمنٹس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہم درخواست کر رہے ہیں، ہم تنقید نہیں کریں گے کسی پہ، کیونکہ یہ سب کے لیے ہی امپورٹنٹ ہے، اور ہم یہ بات ان لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ خدا را اس پہ نظر کیجئے، اور ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ اگر معاملہ آپ کے سامنے سے نہیں گزرا تو اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی نظر سے گزر سکے رانا صاحب، اور پھر ان کی ذمہ داری ہے جیسے ہماری ذمہ داری تھی کہ اس پہ بات کرنا. بات یہ ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، پورا کرتے رہیں گے. اگر کوئی حکمران، کوئی بھی حکمران، کوئی بھی، ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں ایسے ہی ہے کہ وہ ہمارے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اگر یہ کام کر لے گا تو پھر اس کے وہ تمام گناہ بھی بخشے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، اور اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. جب ایک بچہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے گا، ایک قاعدہ پڑھے گا، تو کہا جائے گا کہ اس فلاں حکمران نے یہ رائج کیا تھا، اور پھر اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، خالی پڑھنے والے کو نہیں ملے گا، اس کو بھی ملے گا. تو یہ ہماری ایک درخواست ہے. اگر یہ درخواست سن لیں گے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد ہم رب کعبہ کے حضور بھی درخواست کریں، یا اللہ اگر کسی عقل پہ پردہ پڑا ہوا تو اس پردے کو ہٹا دے، کیونکہ تیری دیوی کتاب کے نور سے بڑھ کر کوئی نور نہیں ہے. اور یہ دونوں کتابیں، ایک قرآن مجید اور ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، یہ ہر تعلیمی ادارے میں پڑھائی جائے تو خدا کی قسم نہ دہشت گردی رہے، نہ بے ایمانی رہے، نہ رشوت کا بازار گرم ہو، نہ ذخیرہ اندوزی ہو، نہ چوری ہو، نہ کباخانے ہو، اور نہ اس ملک کے اندر افراد تفریق عالم ہو. آپ دیکھیں گے ملک بھی ترقی کرے گا، ہر چیز بہتر ہوگی.